إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. یہ چوتھا پارہ ہے، اس کے بعض مضامین پیش ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم مکمل نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ شے ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا ایک مزاج بنایا ہے. جو شخص مومن ہوتا ہے اس کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے جو اس کو کافروں سے اور مشرکوں سے بالکل الگ کر دیتا ہے. مومنین کا جو مزاج ہے وہ مزاج اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رضا کو پا لینا ہے. وہ رہتے زمین پر ہیں لیکن ان کی فکریں اللہ کی جنت کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہیں. لہذا مال، دولت، عہدہ، منصب، سلطنت، اقتدار، حکومت ان کی نگاہ میں کوئی معنی نہیں رکھتے اور وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر، البر مکمل نیکی، تم مکمل نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب شے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو، اس کو پیش نہ کرو. چنانچہ حضرت بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الزکوٰۃ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے اللہ کے رسول، مجھے اپنا باغ بیروحہ بہت پسندیدہ ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. اسی طرح سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا خیبر کی جو زمین مجھے دی گئی ہے، جو مجھے ملی ہے، مجھے بہت پسندیدہ ہے، میں سب کی سب اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، رکو، تم ایسا کرو کہ اس زمین کی جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا جو حصہ ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرے. چنانچہ آپ یقین کریں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کل اثاثہ سب کا سب وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ کہا بس اللہ کا نام چھوڑا، کچھ سب اللہ کی راہ قربان. یہ ایک مومن کی شان ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ تم نیکی، مکمل نیکی اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ جو تمہیں بہت پسندیدہ شے ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے. چنانچہ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ بات اور ارشاد فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے کہا تھا کہ تم کو عقیدہ توحید کی وجہ سے تم کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی گئی. اور پھر جب وہ آیت آئی تھی تحویل قبلہ، جب اللہ نے قبلے کو بدل دیا، بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کو کر دیا، تو یہ ایک قیادت کا بدل دینا تھا. ان سے وہ چیز لے لی گئی اور اب مسلمانوں کو دی گئی کہ اے مسلمانوں کنتم خیر امت، اب تم سب سے بہتر امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں کے کام آؤ. تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے، گناہ کے کاموں سے لوگوں کو روکتے رہو. وتؤمنون باللہ، اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات اور ارشاد فرمائی ہے اسی کے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ غزوہ بدر کا ذکر ہے. مسلمان جب مکے میں تھے تھوڑی سی تعداد میں اور کفر اور شرک
ان کے خلاف ایک مورچہ بنائے ہوئے تھا اور مسلمانوں کو پریشان کر رہا تھا، اذیتوں پر اذیتیں دے رہا تھا، اللہ کا حکم وہاں پر یہ تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز کو قائم کرو۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب تم ہجرت کر جاؤ، اس علاقے کو، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ مسلمان وہاں سے مدینے آ گئے۔ اب جب مسلمان مدینے آ گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدینے کے اندر مسلمانوں کو سکون سے رہنے دیا جاتا، مگر کفر کو، مکے کے کافروں کو یہ برداشت نہ ہوا۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا پہلے تو پیغام بھیجے مدینے کے لوگوں کے پاس، اور خاص طور سے اس میں بنو قینقاع کے لوگ بہت پیش تھے، یہودیوں کے قبائل، اور انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ مکے سے نکلے ہوئے لوگ تمہارے یہاں آ کر رہ رہے ہیں اور تم ان کو آرام سے پناہ دیے ہوئے ہو، ان کو وہاں سے نکال کر باہر کرو۔ اگر تم نے ان کو نکال کر باہر نہ کیا تو ہم سارے مکے کے لوگ مل کر مدینے پر حملہ کر دیں گے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کو یہ ساری خبریں سب مل رہی تھیں، ایک تشویش کا ماحول تھا، لیکن مسلمانوں کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں کفار وہاں سے چل پڑے، جن کی تعداد 1000 سے بھی زائد تھی، اسلحوں سے لیس، پوری قوت اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور ادھر مسلمان بالکل کمزور۔ اب کیا کریں؟ اللہ نے حکم دیا کہ اذن للذین، اب حکم دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر جنگ کی جا رہی ہے کہ تم جنگ کرو، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، لہذا اے مسلمانوں تم اٹھ کھڑے ہو اور مقابلہ کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یاد کرو تم اس وقت کو جب ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی تھی، تم کو ہم وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو بہت کمزور تھے، ذلیل تھے، تمہارے پاس تو ہتھیار تک نہ تھے، کل 313 مسلمان تھے اور نکلے کفر کے مقابلے کے لیے، 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، ہتھیار مکمل کسی کے پاس نہیں تھے، اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ اور جب وہ موقع آیا کہ بدر کے میدان میں مسلمان کھڑے ہو گئے اور سامنے کفر کا لشکر اپنے پرچم کو لہراتا ہوا اور ان کی نیزوں کی انیاں جو چمک رہی تھیں اور وہ غرور اور تکبر میں بھرے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم فیصلہ کر کے رہیں گے اور آج خاتمہ ہو جائے گا سارے مسلمانوں کا، کسی ایک کو بھی بخشیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عریش پر، ایک اونچی ٹیلے پر جہاں آج مسجد عریش ہے، وہاں پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار، مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت جن کے پاس ہتھیار بھی مکمل نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں یہ، اے اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو پھر تیرا نام کون لے گا؟ کون تیری عبادت کرے گا؟ اے پروردگار تو ہماری مدد فرما۔ اللہ کے نبی بے قرار ہو کر، تڑپ کر، آہوزاری کے ساتھ اس طرح اللہ کو پکار رہے تھے کہ آپ کی چادر بار بار شانے سے گری جاتی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کی چادر کو بار بار آپ پر رکھ رہے تھے، اور آپ کی الہا ہوزاری دیکھ کر آخرکار وہ کہنے لگے حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اللہ نے پکار سن لی آپ کی، اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ ایک نبی کی دعا ہے یہ ضائع نہ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کے بعد مسلمانوں کو دیکھا جوش سے بھرے ہوئے، اللہ کی قسم عمیر بن ابی وقاص، اللہ اکبر، وہ چھوٹا سا لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپتا ہوا پھر رہا تھا۔ ان کے بھائی نے کہا کیا بات ہے، تم چھپتے ہوئے کیوں پھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہیں اللہ کے رسول مجھے واپس نہ کر دے جنگ سے، اور آخرکار وہی ہوا۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا اور کہا تم ابھی بچے ہو، تم واپس جاؤ، تم جنگ میں شریک نہ ہو۔ وہ رونے لگے، آہوزاری کے ساتھ رونے لگے اور کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں میدان جنگ میں جہاد کروں گا۔ چنانچہ ان کے رونا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ صحابہ کرام کی جو یہ چہروں کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگوں سنو، اپنے نیزہ لیا ہاتھ میں
اور زمین پر مارا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا، پھر آگے بڑھے کہا یہاں شیبہ مرے گا، پھر آگے آئے یہاں ربیعہ مرے گا، پھر آپ نے کہا یہاں ابو جہل مرے گا، فرعون ہذہ الامہ، جو اس امت کا فرعون ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم، بدر کے جنگ کے اگلے دن ہم لوگوں نے جو کفار کو دیکھا عین اسی جگہ پر جہاں پر اللہ کے رسول کی نیزے کی انی لگی تھی، اسی جگہ پر وہ گرے مقتول پڑے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے مدد فرمائی، فرشتوں کو اتار دیا ان کی مدد کے لیے، اور یہ طاقت، غرور، اسلحوں میں چور، نخوت کے ساتھ جو یہ لشکر آیا تھا کفر کا، مسلمانوں کے 313 لوگوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے، کھمسان کی جنگ ہوئی، اور آخر کار بھاگے، مارے گئے، مقتول ہوئے، ان کا غرور اور تکبر سب ختم ہو گیا۔ 70 لوگ ان کے قید کر لیے گئے، باقی مار دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ، مسلمانوں کے 14 لوگ مارے گئے، شہید ہوئے، اور بھی نبی کریم، بعض لوگ زخمی ہوئے اور بعد میں ان کی شہادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کے ساتھ میں بھی اچھا رویہ اختیار کیا۔ آپ نے کہا خبردار کوئی ان دشمنوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرے۔ اس زمانے میں لوگ دشمنوں کے ناک کان کاٹ لیتے تھے، پیر کاٹ لیتے تھے، مرنے کے بعد جوتوں سے مارتے تھے، سر کو ڈھکیلتے تھے۔ آپ نے کہا خبردار۔ آپ نے ایک گڈھا کھدوایا قلیب، اور اس کے اندر ان سب کو ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی، ورنہ عام طور سے رواج یہ تھا کہ وہ لاشیں پڑی رہتی تھی، سڑتی تھی، چیل کوے کھاتے تھے، لیکن آپ نے یہ پسند نہ فرمایا۔ آپ اس امت کے نبی ہیں، یہ آپ کے امتی تھے، آپ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا۔ وہ 70 لوگ جو قید ہو کر آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ان کو وہی کھانا کھلانا جو تم کھاتے ہو، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے جو قید کے بندھن ہیں وہ زیادہ تیزی سے مت باندھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں میں نشان پڑ جائیں، زخم ہو جائیں۔ آپ نے ان لوگوں سے کہا تم میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تم کو آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے لکھنا پڑھنا، جو لوگ جانتے تھے انہوں نے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی کس قدر فکر تھی، تعلیم کی کس قدر فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال باقی لوگ فدیہ دے کر آزاد کیے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری مدد کی تھی اور تم تو کمزور تھے، ذلیل تھے، مگر اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہاں پر پورا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سود کا بیان کیا گیا ہے کہ خبردار تم میں سے کوئی سود نہ کھائے، اور پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے کہیں زیادہ ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ مومنین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چپکے بھی، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، اور کبھی کھل کر بھی، کھلے عام بھی، کلم کھلا خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں مومنین کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کر سکے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور مسلمان جو گناہ کرتے ہیں تو گناہ پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ غلطی سے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا اور اللہ ان کو معاف کر دے گا، اور ان کو جنتیں دی جائیں گی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ اور ان عاملین کا بہت بہترین بدلہ ہے، ان نیک کام کرنے والوں کا بہت عمدہ بدلہ ہے۔ یہ چند مضامین تھے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، نیکیوں پر ہم کو قائم رکھ، اسلام پر قائم رکھ، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے روزوں کو اور اس تراویح کو اور درس کو قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔